بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں شجیع اللہ فراست. آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز کو مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع. صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے. 1320 SFT پر مشتمل امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے. قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت. 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ. یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے. ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد. سرخیوں کے پیش کردہ ہیں. ملیکا فرنیچر کی کوالٹی سروس کے چرچے. ریزنیبل پرائز، کوالٹی سروس اور کمفرٹیبل فرنیچر کے لیے صرف ملیکا فرنیچر، ہوٹل والٹا، مغل پورہ، حیدرآباد. آرٹیکل 370 برخاست کرنے کے بعد کشمیر ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے. سری نگر میں مودی کا خطاب. کہا عوام کے دل جیتیں گے. عدن بندرگاہ کے قریب جہاز پر حوثی حملہ، 3 ملاح ہلاک. یمنیوں کے حملوں میں پہلی ہلاکتیں. بحران کا نیا موڑ. ریڈ سی میں انڈین نیوی کا آپریشن. حوثی حملے کے بعد جلتے ہوئے جہاز سے 21 لوگوں کو بچایا گیا. جنگ بندی بات چیت ناکام. حماس ڈیلیگیشن قاہرہ سے واپس. فلسطینی تنظیم نے کہا اسرائیل اور امریکہ کو جنگ روکنے میں دلچسپی نہیں. ICJ کا حکم نہ ماننے پر اسرائیل کے خلاف کارروائی کی جائے. ساؤتھ افریقہ پھر عالمی عدالت پہنچ گیا. غزہ میں اسرائیل کے حملے. ایک بار پھر مدد حاصل کرنے والوں کو نشانہ بنایا گیا. 24 گھنٹوں میں 83 جاں بحق. مغربی کنارے میں 3500 ہاؤسنگ یونٹس تعمیر کرنے کا منصوبہ. حماس نے یونائیٹڈ نیشن سے کہا مجرم ریاست کو روکے. کئی ملکوں نے کی مذمت. نتن یاہو اور ساتھی ملحمۃ الکبریٰ چاہتے ہیں. سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کا بیان. چائنا نے کہا غزہ جنگ انسانی تہذیب کے لیے شرمندگی ہے. عالمی سیاست میں بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. مقصد حاصل کرنے کے لیے جنگیں لڑنے کی سوچ واپس آ گئی. آرمی چیف منوج پانڈے کا ڈیفنس سمٹ سے خطاب. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. یمن کی عدن بندرگاہ کے قریب ایک جہاز پر حوثیوں کے میزائل حملے میں 3 ملاح ہلاک ہو گئے. برطانیہ کے سفارت خانے نے سانا میں یہ بات بتائی. مرنے والوں میں 2 فلپینوز شامل ہے. فلپائن کی حکومت نے بھی اس بات کی تصدیق کی. جہاز کے مالکوں نے بتایا کہ بعض کرو ممبرز بری طرح زخمی ہیں. یہ جہاز سفر شروع کر رہا تھا جب یہ حملہ ہوا. فلپائن حکومت کے مائیگرنٹ ورکرز ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ ہم بڑے افسوس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ حوثیوں کے ایک حالیہ حملے میں فلپائن کے 2 سیلرز ہلاک ہوئے جو ریڈ سی اور خلیج عدن میں سفر کر رہے تھے. یہ حوثیوں کے حملے میں پہلی ہلاکتیں ہیں. حالانکہ اس سے پہلے کئی جہازوں پر حملے کیے گئے جن کے نتیجے میں جہاز ڈوبے، جہازوں پر آگ بھی لگی اور سپاہی زخمی بھی ہوئے. حوثیوں نے بارباڈوس کے جھنڈے والے جہاز پر یہ حملہ کیا. نومبر سے حوثی فلسطینیوں کی تائید میں ایسے حملے کر رہے ہیں. انہیں روکنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ نے کئی بار یمن میں حملے کیے اور حوثیوں کے میزائل سے ڈرونز کو مار گرایا، لیکن اس کے باوجود حملے کرنے کی حوثیوں کی صلاحیت متاثر نہیں ہوئی. حوثیوں کا کہنا ہے کہ ان کے حملوں کا مقصد غزہ میں اسرائیل کے حملوں کو روکنا ہے اور غزہ کے فلسطینیوں تک کھانا، پانی، دوائیں اور دوسرا ضروری سامان پہنچانا ہے. سانا میں حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے جمعرات کی رات بتایا کہ انہوں نے ریڈ سی میں امریکہ کے 2 ڈسٹرائر جہازوں پر بھی کئی میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا اور نے کہا کہ یمن میں حملوں کا جواب دینے کے لیے امریکی جہاز کو ٹارگٹ کیا گیا. ریڈ سی اور خلیج عدن کی صورتحال سے عالمی شپنگ بری طرح متاثر ہو رہی ہے. یمن میں امریکہ کے سفیر نے ایک ورچوئل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے حوثیوں پر تنقید کی اور کہا کہ وہ ماحول بگاڑ رہے ہیں.
इंडियन नेवी ने कहा है कि उसने रेड सी में हूसियों के एक हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 21 लोगों को बचाया। चारशंबे को यह हमला किया गया था, जिसके नतीजे में जहाज में आग लग गई। बताया गया कि आईएनएस कोलकाता को हमले के बाद मदद के लिए भेजा गया। जिन 21 क्रू मेंबर्स को बचाया गया उनमें एक इंडियन भी शामिल है। जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। बाद में उन्हें वेस्ट अफ्रीका के मुल्क जिबूटी ले जाया गया। जंगबंदी के लिए काहिरा में होने वाली बातचीत नाकाम हो गई, जिसके बाद हमास के एक ओहदेदार ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल ने गाजा में आरजी सीज फायर की कोशिश की है, लेकिन उन्हें मुस्तकिल जंगबंदी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि इसराइल और अमेरिका इसलिए आरजी जंगबंदी चाहते हैं ताकि वो कुछ वक्त हासिल कर सकें। हमास लीडर उसामा हमदान ने, जो लबनान में रहते हैं, अल मयादीन टेलीविजन चैनल से बातचीत करते हुए ये बात कही। और उन्होंने कहा कि अमेरिका, इजिप्ट और कतर की तरफ से जंगबंदी की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि सीज फायर की बातचीत के पहले दिन से ही ये बात बिल्कुल साफ थी कि अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि आरजी जंगबंदी हो। वो मुस्तकिल तौर पर जंग रोकने के लिए तैयार नहीं थे। ओहदेदार ने खबरदार किया कि हमास बेमकसद बातचीत नहीं करेगी। मुज़ाहिमती तंजीम तहरीरी समझौता चाहती है और इससे कम पर वो राज़ी नहीं होगी। हमदान ने कहा कि काबिज़ ताकत चाहती है कि कुछ सांस ले सके। हमास के एक ओहदेदार सामी अबू ज़हरी ने कन्फर्म किया कि इसराइल ने मुसालतकारों की तमाम कोशिशों को अमलन नाकाम बना दिया है। गाजा पर इसराइल के हमले 7 अक्टूबर के बाद से जारी हैं। इन हमलों में 31,000 के करीब फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं और 72,000 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। हमदान ने कहा कि हवाई जहाज़ों के ज़रिए जो मदद गिराई गई वो बहुत कम है। अमेरिका गाजा की गैर इंसानी नाकाबंदी के लिए भी बराबर का ज़िम्मेदार है। बताया गया कि हमास डेलीगेशन काहिरा से वापस हो गया क्योंकि जंगबंदी की बातचीत नाकाम हो गई है। दूसरी तरफ इजिप्ट के ओहदेदारों ने कहा कि बातचीत के चैनल्स अब भी खुले हैं। साउथ अफ्रीका ने इंसाफ की आलमी अदालत ICJ से कहा है कि इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कुछ दिन पहले ICJ ने इसराइल से कहा था कि वो गाजा में हमले रोके। अदालत ने इसराइल को नस्लकुशी का कसूरवार पाया था, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इस फैसले पर अमल कराया जा सके। साउथ अफ्रीका की इस दरख्वास्त का मकसद गाजा में कहत को रोकना है और 23 लाख लोगों की सेहत और सलामती को यकीनी बनाना है। साउथ अफ्रीका के सदर के तर्जुमान ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए हंगामी कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि नस्ल कुशी को रोका जाए। ये भी वार्निंग दी गई कि गाजा के लोग अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि मुकम्मल कहत का ख़तरा मंडला रहा है। अदालत को फौरी हरकत में आना चाहिए और सानहे को रोकना चाहिए। साउथ गाजा में हमास के साथ ताज़ा लड़ाई में इसराइल का एक फ़ौजी हलाक हो गया और 13 सिपाही ज़ख्मी हुए। इसराइली मीडिया में ये बात कही गई। इसके साथ ही ज़मीनी लड़ाई में मरने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद 247 हो गई है। इसराइल ने एक बार फिर मदद हासिल करने के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की, जिससे बाज़ हलाकतें हुई हैं। हालिया अरसे में ऐसे कई वाक़यात पेश आए हैं। ऐसे एक वाक़े में 120 फ़लस्तीनी पिछले दिनों जाँ बहक हुए थे। बताया गया कि रफ़ा के एक इलाके में लोग आटा लेने के लिए जमा थे जहाँ पर फायरिंग की गई। इस वाक़े में कम से कम 5 लोग हलाक हुए। ये वही मकाम है जहाँ इससे पहले भी ऐसा वाक़या पेश आया था। गाजा जंग में जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद कम से कम 30,800 हो गई है। फ़लस्तीन इन्फॉर्मेशन सेंटर ने वजारत सेहत के हवाले से ये बात बताई। वजारत ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 83 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए और 142 ज़ख्मी हुए। फ़लस्तीन की वजारत सेहत ने बताया कि 7 अक्टूबर के बाद से 72,298 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। इस दौरान नॉर्थ इसराइल में रॉकेट हमले किए गए। हलाकतों और नुकसानात के बारे में कोई खबर फौरी तौर पर नहीं मिल सकी। ये रॉकेट लबनान से दागे गए। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसने गाजा में ताज़ा लड़ाई में 17 फ़लस्तीनी फ़ाइटर्स को हलाक कर दिया। ये लड़ाई खान यूनिस के अल-करारा इलाके में हुई। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में धावे करते हुए कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक खातून जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट भी शामिल है। बताया गया कि इसराइली फ़ौज ने 20 ज़ख्मियों को गिरफ्तार किया, जिनमें जर्नलिस्ट बुशरा अत्तवील और कारकुन समूद मुतीर शामिल है। 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल ने मगरबी किनारे में 57 जर्नलिस्टों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 38 अब भी जेल में हैं। 7 अक्टूबर को गाजा जंग शुरू होने के बाद से मगरबी किनारा भी उबल रहा है। झड़पों में अब तक तकरीबन 400 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 113 नाबालिग बच्चे हैं, 3 औरतें हैं और 12 कैदी हैं। इसी मुद्दत के दौरान मगरबी किनारे में 7,450 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं।
حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے قدس کے قریب فلسطینی بستیوں میں 3,500 نئی ہاؤسنگ یونٹس کی تعمیر کا منصوبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت فلسطینی ریاست کو روک رہا ہے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ یہودی آباد کاری میں پھیلاؤ کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز اور دوسرے فریقوں سے کہا کہ وہ مجرم ریاست اور اس کے نازی لیڈرز کے خلاف سخت قدم اٹھائے۔ حماس نے اسرائیل کی طرف سے خلاف ورزیوں کے بارے میں خاموش رہنے کے خلاف خبردار کیا۔ اسرائیل نے ایک دن پہلے 3,500 نئی ہاؤسنگ یونٹس قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کئی ملکوں نے اس اعلان کی مذمت کی ہے، جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے۔ اسرائیل کے چینل 13 نے کہا کہ کنسٹرکشن اور پلاننگ سے متعلق اسرائیلی کونسل نے ان ہاؤسنگ یونٹس کو منظوری دی ہے۔ سعودی عرب نے کہا کہ فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے فوری قدم اٹھانا چاہیے۔ فلسطینیوں کو حفاظت سے رہنے کا حق حاصل ہے اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر ایک فلسطینی ریاست بنانا چاہیے جس کا دارالحکومت قدس ہونا چاہیے۔ جرمنی نے اسرائیل سے کہا کہ وہ منصوبہ واپس لے کیونکہ یہ عالمی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ جارڈن کی وزارت خارجہ نے اسرائیلی منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک عہدیدار نے بھی یہودی آباد کاری کے منصوبے کی مذمت کی۔ جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو، اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو قیامت سے پہلے ہونے والی بڑی جنگ چاہتے ہیں۔ اس بڑی جنگ کو یہودی اور عیسائی اصطلاحات میں آرمگڈون کہتے ہیں، جبکہ عربی میں اسے ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ ایہود اولمرٹ نے کہا کہ نیتن یاہو اور ان کے اتحادی جنگ روکنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، وہ تناؤ اور بڑھانا چاہتے ہیں۔ ایہود اولمرٹ نے کہا کہ نیتن یاہو اور ان کے حامیوں کا خیال ہے کہ ملحمۃ الکبریٰ یا بڑی جنگ اسی وقت ہوگی جب مغربی کنارے سے زیادہ تر فلسطینیوں کو نکال دیا جائے گا۔ چائنا نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ انسانی تہذیب کے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ چائنا کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ یہ انسانیت کے لیے ایک سانحہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 21ویں صدی میں اس انسانی تباہی کو روکا نہیں جا رہا ہے اور اس جنگ کو جاری رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ سویلین آبادی کی ہلاکت کا کسی بھی طرح سے جواز نہیں ہو سکتا۔ جرمنی میں ایک سپاہی نے 4 سویلینز کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ مرنے والوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ یہ واقعہ نارتھ جرمنی کے دیہاتوں میں پیش آیا۔ اس حملے کا مقصد معلوم نہیں ہو سکا۔ سعودی عرب میں 5 پاکستانیوں کا ڈکیتی کے دوران قتل کے معاملے میں سر قلم کر دیا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی اپیلوں کے باوجود یہ فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے ڈکیتی کی کوشش کے دوران ایک پرائیویٹ کمپنی کے واچ مین کو ہلاک کیا تھا۔ سعودی عرب دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جہاں بہت زیادہ موت کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے ان کیسوں پر دوبارہ غور کی درخواست کی تھی، لیکن سعودی عہدیداروں نے اس درخواست کو قبول نہیں کیا۔ لوٹتے انڈیا، وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جموں کشمیر آرٹیکل 370 کی برخاستگی کے بعد ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے آرٹیکل 370 برخاست کرنے کے بعد پہلی مرتبہ سری نگر کا دورہ کیا۔ انہوں نے وکست بھارت، وکست جموں کشمیر پروگرام میں حصہ لیا۔ سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں سخت سیکیورٹی میں یہ پروگرام رکھا گیا، جس میں مودی نے 5,000 کروڑ روپے کے پروجیکٹس کو قوم کے نام کیا۔ مودی نے کہا کہ انہیں سری نگر کے بہترین لوگوں کے درمیان آ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جموں کشمیر کی کامیابی کی کہانی آنے والے برسوں میں پوری دنیا کو اپنی طرف کھینچے گی۔ وزیر اعظم نے پروجیکٹ کے افتتاح کے بعد اپنی تقریر میں کہا کہ جموں کشمیر کی ترقی ان کی حکومت کی ترجیح ہے، اور انہوں نے کہا کہ زمین کی جنت پر آ کر انہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے اور اس خوشی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کے دل جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مزید دل جیتنے کی کوششیں ہوتی رہیں گی۔ مودی نے کہا کہ نیا جموں کشمیر کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھانے والوں سے بات چیت بھی کی، جن میں لکھپتی دیدیاں بھی شامل ہیں، کسان، خاتون صنعت کار بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم نے PMEGP اسکیم کے ایک بینیفیشری ناظم نذیر کی تعریف کی، جو شہد کی مکھیوں کو پالنے والے ایک کسان ہیں۔ انہوں نے ناظم کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ میٹھا انقلاب لا رہے ہیں اور دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر شہد بیچ رہے ہیں۔ مودی نے الزام لگایا کہ کانگریس جموں کشمیر کے عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے چیف منسٹر اروند کیجریوال کو شراب پالیسی اسکیم سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں طلب کیا ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ 16 مارچ کو پیش ہوں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کیجریوال کے خلاف شکایت کی تھی کہ وہ سمنس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔
کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس اذان انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع۔ صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے۔ 1320 SFT پر مشتمل امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے، قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت۔ 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہیں ملیکا فرنیچر کی کوالٹی سروس کے چرچے، ریزنیبل پرائز، کوالٹی سروس اور کمفرٹیبل فرنیچر کے لیے صرف ملیکا فرنیچر، ہوٹل والٹا، مغل پورہ، حیدرآباد۔ آرٹیکل 370 برخاست کرنے کے بعد کشمیر ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ سری نگر میں مودی کا خطاب، کہا عوام کے دل جیتیں گے۔ عدن بندرگاہ کے قریب جہاز پر حوثی حملہ، 3 ملاح ہلاک۔ یمنیوں کے حملوں میں پہلی ہلاکتیں، بحران کا نیا موڑ۔ ریڈ سی میں انڈین نیوی کا آپریشن، حوثی حملے کے بعد جلتے ہوئے جہاز سے 21 لوگوں کو بچایا گیا۔ جنگ بندی بات چیت ناکام، حماس ڈیلیگیشن قاہرہ سے واپس۔ فلسطینی تنظیم نے کہا اسرائیل اور امریکہ کو جنگ روکنے میں دلچسپی نہیں۔ ICJ کا حکم نہ ماننے پر اسرائیل کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ساؤتھ افریقہ پھر عالمی عدالت پہنچ گیا۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے، ایک بار پھر مدد حاصل کرنے والوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 24 گھنٹوں میں 83 جاں بحق۔ مغربی کنارے میں 3500 ہاؤسنگ یونٹس تعمیر کرنے کا منصوبہ۔ حماس نے یونائیٹڈ نیشنز سے کہا مجرم ریاست کو روکے، کئی ملکوں نے کی مذمت۔ نتن یاہو اور ساتھی ملحمۃ الکبریٰ چاہتے ہیں، سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کا بیان۔ چائنا نے کہا غزہ جنگ انسانی تہذیب کے لیے شرمندگی ہے۔ عالمی سیاست میں بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، مقصد حاصل کرنے کے لیے جنگیں لڑنے کی سوچ واپس آ گئی۔ آرمی چیف منوج پانڈے کا ڈیفنس سمٹ سے خطاب۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ